لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी जखीरा, फिरक़े बातिला से मुनाजरे और बहुत कुछ। الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وروى الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. قابل صد احترام میرے مکرم میرے محترم علماء کرام بزرگان دین اساتذین علم و فضل اور میرے نوجوان ساتھیوں اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر اور کمرے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور میری بہنیں اور خصوصاً اس وقت اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے بڑے بڑے علماء کرام میری مراد میرے ساتھ آئے ہوئے میرے رفیق محترم حضرت مولانا غلام رسول صاحب دامت برکاتہم اور میرے رفیق محترم مولانا عباس صاحب دامت برکاتہم اور بھی بہت سے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے جن کے نام میں نہیں جانتا. میرے عزیز بھائیوں اس وقت ہم یہاں دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں اور جو حالات اس وقت ہم مسلمانوں پر آئے زلزلے کے سلسلے میں یا اسی طرح 1992 سے لے کر جتنے سال اب تک گزرے ہیں نہ جانے مسلمانوں پر کیا کیا حالات اور کیا کیا آفات اور کیا کیا مصائب آئے ہیں. اس لیے آج میرے بھائیوں اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے آج ایک پکا ارادہ کرے کہ ہم سب اس نیت سے نہ بیٹھے کہ ہمیں تقریر سننا ہے، اس نیت سے نہ بیٹھے کہ ہمیں ایک واعظ سننا ہے، ایک بیان سننا ہے. ہم اس نیت سے بیٹھے کہ ایک سبق ہو رہا ہے جس پر مجھے بھی عمل کرنا ہے اور آپ کو بھی عمل کرنا ہے. اور اپنے ذہن کو بالکل خالی رکھے، کسی پارٹی کی طرف جانے کی، کسی جماعت کی طرف جانے کی یا کسی پالیسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں. اس وقت اپنا ایمان سامنے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سامنے ہو اور ہمارا قلب سلیم سامنے ہو اور ہماری عقل حاضر ہو، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہو، پھر ہم فیصلہ کریں کہ جتنی باتیں ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنی ہے مرتے دم تک انشاءاللہ اس پر عمل کر کے بتائیں گے. میرے بھائیوں جیے تو محمد کے طریقے پر تاکہ موت آئے تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. بھائی سب کا ارادہ پکا؟ ارادہ پکا لگا. اسے ذہن بالکل خالی، دل بالکل خالی. کسی جماعت کے ساتھ ہمیں کوئی لگاؤ نہیں، کسی پارٹی کے ساتھ ہمیں کوئی لگاؤ نہیں، کسی پالیسی کے ساتھ ہمیں کوئی لگاؤ نہیں. اس وقت ہم سب یہ طے کریں کہ اللہ ہمارے سامنے اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے سامنے، ہمارا قلب ہمارے سامنے، ہمارا دل و دماغ ہمارے سامنے، اور جو باتیں سنیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنیں گے. اور مسلمان وہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے آنے کے بعد پھر کسی سماج کی ضرورت نہیں، کسی سوسائٹی کی ضرورت نہیں، بس ارادہ کرے کہ جب تک زندہ رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں اللہ کرے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ بات میں آپ کو عربی میں سناؤں. بڑی پیاری بات. میرے بھائیوں اگر یہ بات دل میں اتر جائے تو خدا کی قسم نبی کی محبت پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اعلم ان سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم
وصورته واخلاقه وافعاله واعماله معجزة من حين ولد الى ان بعث ومن حين بعث الى ان مات. میرے بھائیوں یہ 2 یا 3 سطر کی عبارت ہے، بڑی پیاری بات ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اے مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال، یہ سب کے سب انوکھے تھے، یہ سب کے سب نرانے تھے. اور جب سے ہمارے نبی پیدا ہوئے عجیب عجیب چیزوں کا وجود ہوا، یہاں تک کہ ہمارے نبی کو نبوت ملی، اور جب نبوت ملی اس کے بعد دنیا میں انقلاب پیدا ہوتا گیا، ہدایت عام ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. میرے بھائیو، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کی پوری زندگی ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین ایگزامپل ہے. آگے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر پکا اور سچا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کر لے. میں کریں گے انشاءاللہ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر سچا اور پکا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں پیدا کرنا. نمبر 1 اعزاز الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1 اعزاز الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کا مقام اور ان کے مرتبے کو جاننے والا بن جا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کا مقام اور ان کے مرتبے کو جاننے والا بن جا. نمبر 2 محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں اتارنے والا بن جا. اور نمبر 3 اطاعت الرسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا بن جا. امام غزالی فرماتے گارنٹی ہے اگر یہ 3 باتیں تیرے دل میں ہیں تو موت سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے گا. موت سے پہلے کلمہ نصیب ہوگا. لیکن نمبر 1 حضور کی شان معلوم ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی محبت معلوم ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی فرما برداری پر اپنے آپ کو ڈال دے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ 3 چیزیں کسی میں پیدا ہو جائے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. میرے بھائیو ایک بات بتاؤں، اگر ہم نبی سے محبت رکھتے ہیں، بھائی رکھتے نہیں رکھتے؟ ارے بھائی رکھتے نہیں رکھتے؟ سب رکھتے ہیں نا؟ ذرا زور سے کہوں. میں نے پہلے کہا کہ یہ بیان تقریر کچھ نہیں، یہ سبق ہے. میں پوچھتا رہوں، آپ جواب دیتے جاؤ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، ہم سب کے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے. اس لیے سب کچھ برداشت ہوتا، لیکن نبی کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن میرے بھائیوں، آج بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں شریعت پر عمل کرنے نہیں دیتی ہے. بھائی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں شریعت پر عمل کرنے نہیں دیتی. بھائی ہم جانتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے شریعت میں، ہماری ماں بہنیں جانتی ہیں کہ یہ کام شریعت میں ہونا چاہیے، ہمارا بچہ جانتا ہے کہ یہ کام شریعت میں ہونا چاہیے. لیکن حالات ایسے آتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم حالات کو سامنے رکھتے ہیں اور نبی کی محبت کو نعوذ باللہ پیچھے کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ورنہ میرے بھائیوں، خدا کی قسم، اگر نبی کی محبت دل میں ہو تو نہ امیری ہمارے لیے رکاوٹ بنے، نہ غریبی ہمارے لیے رکاوٹ بنے. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، نہ امیری کو دیکھا نہ غریبی کو دیکھا. جب نبی کی بات سامنے آئی تو اس پر عمل کرنے والے بن گئے. میرے بھائیوں، صحابہ کا جو ایمان تھا، آج اس مبارک رات میں اللہ ہم کو اس ایمان کا ایک ذرہ نصیب فرمائے. ایک بات آپ کو بتاؤ، ہمارے ہندوستان میں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. بھائی دیکھو کیسا عمل کیا، بہت بڑے اللہ والے گزرے. نام ہے ان کا، آپ نے بھی سنا ہوگا، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور ہندوستان کے بہت بڑے ولی.
جہاں بڑے بڑے اولیاء کا نام لیا جاتا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا جہاں نام لیا جاتا، حضرت جنید بغدادی کا نام لیا جاتا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا، اسی طرح حضرت سید اسماعیل شہید کا نام لیا جاتا، اسی طرح حضرت سید احمد شہید کا نام لیا جاتا۔ جہاں بڑے بڑے اولیاء کا نام لیا جاتا، وہیں پر ہندوستان کے ایک بہت بڑے ولی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا جاتا۔ بھائی نام یاد رہے گا نا انشاءاللہ؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے بہت بڑے ولی گزرے، بہت بڑے ولی گزرے۔ لکھا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ مرید ان کی خانقاہ میں رہتے تھے، 1 لاکھ سے زیادہ مرید ان کی خانقاہ میں رہتے تھے۔ ان کے انتقال کا وقت آیا، داستان سننے کے قابل ہے۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا۔ آخری وقت ہے، آخری وقت ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ مرید آنکھوں سے آنسو بہا رہے، اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، اپنی آنکھوں کو کھولا۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کہا کہ میرا وقت قریب آ چکا، لیکن میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہو۔ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کے اندر کتنی باتیں؟ 4 باتیں پائی جاتی ہو۔ ہندوستان کے زبردست ولی حضرت خواجہ بختیار کاکی۔ اور میرے بھائیوں سوچو، اگر یہاں 2-3 ہزار آدمی آتے پورا محلہ بھر جاتا، 1 لاکھ سے زیادہ مرید وہاں موجود تھے۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، اپنی آنکھوں کو کھولا، فرمایا کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، لیکن میری وصیت ہے کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس میں 4 باتیں پائی جاتی ہو۔ اب لوگ ایک دوسرے کو بات پہنچانے لگے کہ 4 باتیں جس میں ہوگی آج وہ حضرت کے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس میں 4 باتیں ہو۔ پہلی بات، بالغ ہونے کے بعد سے کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ نمبر 2، بالغ ہونے کے بعد سے عصر کی 4 رکعت سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو، فرض نہیں، عصر کی 4 رکعت سنت۔ نمبر 3، بالغ ہونے کے بعد سے کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ جب امام نے اللہ اکبر کہا ہو تو اس کے ہاتھ بھی اللہ اکبر کے لیے اٹھ گئے ہو، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ اور نمبر 4، بالغ ہونے کے بعد سے کسی عورت پر غلط نگاہ نہ ڈالی ہو۔ حضرت خواجہ مسکرانے لگے، فرمایا میرے مریدوں میں جس میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہو وہ میرے جنازے کی نماز پڑھانا۔ حضرت خواجہ اللہ والے سے 4 باتیں کہی، چہرے پر مسکراہٹ آئی، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہمیشہ کے لیے آنکھوں کو بند کر دیا۔ میرے بھائیو، حضرت خواجہ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ اب سارے مرید حیران پریشان کہ بھائی یہ 4 باتیں کس نے پائی جائیں۔ لکھا ہے کہ یہ فجر کے بعد کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا، سارے مرید حیران، 1 لاکھ سے زیادہ مرید سب حیران ہیں کہ کون ایسا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے تہجد نہ چھوٹی ہو، عصر کی 4 رکعت سنتیں نہ چھوٹی ہو، تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، کسی عورت پر غلط نگاہ نہ ڈالا ہو، کون ایسا؟ سب کے سب حیران۔ لکھا ہے کہ صبح سے شام ہوئی، شام سے رات ہوئی، اور رات سے آدھی رات کا وقت آ گیا۔ جنازہ اسی طرح پڑا ہوا ہے، جنازہ اسی طرح پڑا ہوا، لیکن کسی نے ہمت نہیں کہ آگے بڑھے، اس لیے کہ 4 شرطیں پائی جائے تو آگے بڑھے نا۔ صبح سے شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی، اور رات سے آدھی رات کا وقت ہوا۔ سارے کے سارے حیران ہیں کہ کون جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ لکھا ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا، سناٹے کا وقت تھا، ایک آدمی دوڑتے ہوئے آ رہے، چہرے کے اوپر رومال ہے، دوڑتے ہوئے آتے، مجلے کو چیرتے ہوئے آتے، اور جہاں حضرت خواجہ کا جنازہ رکھا ہوا وہاں آ کر سیدھے گر پڑتے ہیں۔ ایک شخص آتے ہیں، حضرت خواجہ کے جنازے پر گر پڑتے ہیں، اپنا چہرہ حضرت خواجہ کے چہرے پر رکھ کر روتے ہیں، اپنا چہرہ حضرت خواجہ کے چہرے پر رکھ کر روتے ہیں، اور کتنی پیاری بات کہتے ہیں کہ اے خواجہ، اے میرے شیخ، تو میرے راز کو فاش کرنے پر کیوں تل گیا؟ وہ کہہ رہے کہ اے میرے شیخ، تو میرا راز کیوں کھولنا چاہتا؟ یہ راز تو میں اور میرا خدا جانتا تھا۔
شیخ اگر میں نماز پڑھاتا ہوں تو میرا راز کھل جائے گا، اور اگر میں نماز نہیں پڑھاتا تو تیرے جنازے کی نماز پڑھانے والا اور کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ میرے بھائیوں کیسا عجیب و غریب منظر ہوگا۔ لکھا ہے کہ وہ شخص حضرت خواجہ کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کر روتے، بہت دیر تک روتے، اس کے بعد کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں صفے بنا دو، میں نماز پڑھاؤں گا، اس لیے کہ میرے اندر 4 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں وہ کھڑے ہو گئے، سارے مرید کھڑے ہو گئے، رات کا وقت تھا، سناٹے کا وقت تھا، روتے روتے جنازے کی نماز پڑھائی۔ جب جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے، واپس ہونے لگے تو سب کے سب چراغ لے کر، موم بتی لے کر، روشنی لے کر سب کے سب قریب آئے کہ ان کا چہرہ تو دیکھے کہ یہ کون اللہ والے ہیں، لیکن جب سب نے چہرہ دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے، اس لیے کہ وہ اس وقت کے ہندوستان کے بادشاہ حضرت شیخ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھے۔ بھائی کون تھے؟ ہندوستان کے بادشاہ تھے۔ میرے بھائیوں ایک بادشاہ کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، امیری ہوتی ہے، بنگلہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نبی کی محبت ہوتی ہے تو شریعت کے قانون کو نہیں توڑتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی نا میرے بھائیوں؟ آج ہم جو شریعت کے قانون کو توڑتے ہیں نا، معاف کرنا میرے بھائیوں، آج ہم جو شریعت کے قانون کو توڑتے ہیں اس کی 4 وجہ ہے۔ کتنی وجہ؟ اور میں نہیں کہتا، میں ابھی آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر سناتا ہوں، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ 4 چیزیں ہمیں شریعت پر آنے نہیں دیتی۔ نمبر 1 ماحول، سوسائٹی، خاندان، یہ ہمیں شریعت پر آنے نہیں دیتا۔ بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ سوال ہوتا ہے نا، داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ بھائی تیرے گھر سے آج تک ٹی وی کیوں نہیں نکلا؟ جبکہ تو جانتا ہے کہ حرام ہے، تیرے بچے جانتے ہیں کہ حرام ہے، تیرے گھر کی عورتیں جانتی ہے کہ حرام ہے، پھر آخر یہ ٹی وی گھر سے کیوں نہیں نکلتا؟ میرے بھائی سماج، سوسائٹی، ماحول یہ ہمیں شریعت پر آنے نہیں دیتا۔ بھائی نمبر 1 بات ہو گئی نا۔ نمبر 2 جو مال ہم نے کمایا ہے نا، اکثر کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے وہ حرام کا مال ہے۔ بھائی معلوم ہوتا، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بینک میں کچھ بینک بیلنس ہے، کچھ گھر میں رکھے ہوئے پیسے ہیں، کچھ عورتوں کی جیولری زیورات ہے، جانتا ہے کہ حرام پیسے کا ہے، لیکن میرے بھائیوں گھر سے نکالتا گھر سے، یہ مال اس کو شریعت پر آنے سے روکتا ہے۔ بھائی نمبر 1 سماج، یہ انسان کو شریعت پر آنے سے روکتی ہے، اور نمبر 2 مال، یہ انسان کو شریعت پر آنے سے روکتا ہے۔ نمبر 3 میرے بھائی قرآن نے کیسی بہترین بات بتائی، یہ سب قرآن کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی آیت پڑھ کر سناؤں گا انشاءاللہ۔ نمبر 3 بھائی دکان ہے اور دکان کے اندر ناجائز کام ہوتا ہے، اسے معلوم ہے۔ بھائی دکان کے اندر کچھ سودی کاروبار ہوتا ہے، دکان کے اندر ناجائز کام ہوتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے کہ حرام ہے، سارے مفتیوں نے فتوا دیا کہ حرام ہے، لیکن کیوں نہیں رکتا؟ شریعت پر کیوں نہیں آتا؟ کہ سوچتا ہے کہ شریعت پر آؤں گا تو میرا دھندا ڈاؤن ہو جائے گا، اور شریعت پر میں رہوں گا تو میرا دھندا چلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں یہ دکان اس کو شریعت پر آنے سے روکتی ہے، ارے بھائی روکتی ہے۔ اور نمبر 4 یہ گھر، محلے، بنگلے، بھائی بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے، دوپہر کا کھانا مل جاتا، شام کا کھانا مل جاتا، گھر میں کام کرنے والی کام والیاں مل جاتی، صبح کا ناشتہ مل جاتا، پھر اگر کہتے بھائی اللہ کے راستے میں نکل تو نکلنے کا جی چاہتا ہے۔ تو یہ گھر جو ہے شریعت پر آنے سے روکتا۔ کتنی چیزیں شریعت پر آنے سے روکتی ہے؟ 4۔ نمبر 1 سماج، نمبر 2 مال، نمبر 3 یہ دکان، اور نمبر 4 یہ ہمارا گھر۔ بھائی یہ 4 چیزیں شریعت پر آنے سے روکتی ہے۔ قرآن کریم نے کتنی پیاری بات کہی کہ اگر یہ 4 کی محبت آگے ہوگی، بھائی یہ 4 کی محبت آگے ہوگی اور اللہ نبی کی محبت پیچھے ہوگی، تو اللہ کہتا ہے انتظار کر میرا عذاب بہت جلدی آنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے انتظار کر میرا عذاب بہت جلدی آنے والا ہے۔ اور اگر یہ 4 پیچھے ہیں اور اللہ نبی تیرے سامنے ہے تو انتظار کر، جنت کے دروازے تیرے لیے کھلنے والے ہیں۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ میں آپ کو آیت پڑھ کر بتاؤں جس میں یہ 4 باتیں ہیں اور اللہ نے کہہ دیا کہ میرا عذاب آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 10ویں پارے میں آیت کریمہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم۔ قرآن کریم نے پہلے سماج کا ذکر کیا کہ تجھے شریعت پر آنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ سماج۔ نمبر 2
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. دوسری چیز شریعت پر آنے سے روکتی ہے کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ مال. نمبر 3 وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. یہ دکان تجھے شریعت پر آنے سے روکتی ہے. اور نمبر 4 وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. وہ بڑے بڑے بنگلے اور گھر جس میں تو رہتا ہے. بھائی 4 چیزیں روکتی ہے نا. اب دیکھو اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر یہ 4 چیزیں آگے اور نبی اور خدا پیچھے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آئے گا. کیا فرمایا؟ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ کہتے اگر سماج آگے ہے، مال آگے ہے، تجارت آگے ہے، گھر کی محبت آگے ہے، نبی کی محبت پیچھے، اللہ کی محبت پیچھے، اللہ کہتے انتظار کر، میرا عذاب آئے گا اور جب میرا عذاب آئے گا تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، ابھی جو حضرت خواجہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا اور سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کا جو واقعہ آپ کو سنایا، اس سے صاف بات معلوم ہو گئی کہ اگر نبی کی محبت ہوگی تو کوئی چیز ہمیں روکنے والی نہیں ہوگی. ارے بھائی بات سمجھ گئے نا. آج بڑی مبارک رات ہے بھائی، آج بڑی مبارک رات ہے، محرم کی دوسری رات ہے اور یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ. اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں یہ پورا مہینہ بہت پیارا مہینہ ہے، لیکن اس پورے مہینے میں ایک دن سب سے زیادہ پیارا ہے جس کو ہم عاشورے کا دن کہتے ہیں اور جس کو ہم 10ویں محرم کہتے ہیں. اللہ اس دن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اس پورے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں آج ہم سب مل کر ارادہ کریں کہ یہ مہینہ اس طرح گزاریں گے جس طرح ہمارے خدا نے بتایا، یہ مہینہ اس طرح گزاریں گے جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بھائی سب کا ارادہ پکا. یہ 10ویں محرم جس کو ہم عاشورے کا دن کہتے ہیں، میرے بھائیوں یہ بہت خوشی کا دن ہے، یہ بہت ہی زیادہ خوشی کا دن ہے. بھائی خوشی کا دن ہے نا عاشورے کا دن، 10ویں محرم، یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے. اور میرے بھائیوں ایک خوشی میں بہت خوشیاں ہیں. میں آپ کو سب خوشیاں بتاؤں، آپ یاد رکھیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں بچہ بچہ یاد رکھے، اس لیے کہ اللہ نے اس وقت بچوں کو بھی بڑی عقل دی ہے. بھائی عقل دی ہے نا. آپ کے 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، معلوم نہیں کتنے پکچر کے نام اسے زبانی یاد ہوں گے. بھائی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کرکٹر کے نام زبانی یاد ہوں گے اور کون کون سی ٹی وی میں سیریل آتی ہے اس کے نام زبانی یاد ہوں گے. آج ارادہ کریں، میرے پیارے بچے بھی ارادہ کریں، میرے بھائی بھی ارادہ کریں، میری ماں بہنیں بھی ارادہ کریں کہ جو باتیں اب میں بتا رہا ہوں اسے صرف سننا نہیں ہے بلکہ دل و دماغ میں اتارنا ہے اور انشاءاللہ ہم سب عمل کر کے بتائیں گے. تو 10ویں محرم عاشورے کا دن، سب سے پہلے یہ بتاؤ یہ خوشی کا دن ہے. بھائی کس کا دن ہے؟ خوشی کا دن. کیوں خوشی کا دن ہے؟ نمبر 1 میں پہلی بات بتا رہا ہوں کیوں خوشی کا دن ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں جنت میں تھے. بھائی تھے نا جنت میں. حضرت آدم بھی جنت میں تھے، ہماری ماں حوا بھی جنت میں تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم جنت میں رہو، اے آدم تم جنت میں رہو، اے حوا تم جنت میں رہو. ہاں ایک درخت کے قریب مت جانا، ایک درخت کے قریب مت جانا. اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو پھر میں تمہیں عذاب دوں گا، تمہیں جنت سے نکالوں گا اور تمہیں دنیا میں پھینک دوں گا. میرے بھائیوں لکھا ہے کہ حضرت آدم جنت میں تھے، حضرت ماں حوا جنت میں تھی، لیکن ابلیس نے ان کو بھڑکایا. بھائی ابلیس نے بھڑکایا. حضرت آدم درخت کے قریب ہو گئے، حضرت حوا درخت کے قریب ہو گئی اور اللہ نے جو دانے کھانے سے منع کیا تھا حضرت آدم نے کھایا، ماں حوا نے کھایا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، کہنے لگے آدم اور حوا اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے، میں تمہیں جنت سے اتاروں گا اور دنیا میں رکھ دوں گا. چنانچہ حضرت آدم دنیا میں آ گئے، ماں حوا دنیا میں آ گئی. بھائی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے قرآن کریم نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ نے کہا اے آدم اور اے حوا تم جنت میں رہو. بھائی پہلے یہی کہا نا جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
اور جنت میں جہاں سے کھانا ہو کھاؤ اور جتنا کھانا ہو کھاؤ. ہاں کس کے قریب مت جانا بھائی, کس کے قریب مت جانا؟ ایک درخت کے قریب مت جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ایک درخت کے قریب مت جانا. لیکن کس نے بھڑکا دیا؟ شیطان نے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. شیطان نے بھڑکا دیا. حضرت آدم نے دانا کھا لیا, حضرت حوا نے دانا کھا لیا. اللہ نے کہا میں نے قانون کو توڑا, میری جنت کو چھوڑ دو. اللہ نے جنت چھڑا دی ہے اور حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا, ماں حوا کو دنیا میں بھیجا. میرے بھائیو, حضرت آدم کو اللہ نے بڑا ہی اچھا دل دیا تھا. حضرت آدم دنیا میں آئے لیکن اللہ کے سامنے روتے رہے. بھائی روتے رہے نا, کتنا روئے؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. بھائی کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے. اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. میرے بھائیو کتنے سال؟ 300 سال. ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے کہتے ہیں بھائی آدم سے غلطی ہوئی, باپ سے غلطی ہوئی تو بچے سے بھی غلطی ہو گئی. ارے میرے بھائیو, باپ سے غلطی ہوئی تو 300 سال تک روتے رہے اور تو 3 منٹ بھی اللہ کے سامنے نہیں رویا. بھائی 300 سال روئے نا حضرت آدم, 300 سال روئے, روتے گئے. جب 300 سال پورے ہو گئے, اللہ کو پیار آیا, اللہ رحمان اور رحیم میں پیار آیا. اللہ نے کہا اے آدم ایک دعا پڑھ لے تجھے معاف کر دوں گا, ایک دعا پڑھ لے تجھے معاف کر دوں گا. اللہ ہی نے دعا بتائی کہ آدم یہ دعا پڑھ لے میں تجھے معاف کر دوں گا. کون سی دعا بتائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ نے کہا یہ دعا پڑھ لے میں تجھے معاف کر دوں گا. حضرت آدم نے یہ دعا پڑھی. اللہ نے کہا جا آدم میں نے تیری ساری غلطیوں کو معاف کر دیا. میرے بھائیو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. وہ 10ویں محرم کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ خوشی کا دن تھا, غمی کا دن تھا. حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. قبول ہوئی نا. کون سا دن تھا؟ 10ویں محرم. یہ ایک واقعہ ہوا. نمبر 2, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں عذاب آیا. بھائی عذاب آیا, کس کا عذاب تھا؟ پانی کا عذاب. زمین سے پانی نکلنے لگا, آسمان سے پانی نکلنے لگا. میرے بھائیو اتنا پانی زمین کے ہر ٹکڑے سے پانی نکل رہا, آسمان کے ہر بادل سے پانی برستا, اتنا پانی برسا. 7 دن اور 7 رات تک پانی برستا رہا. اللہ کا عذاب چلتا رہا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے کشتی میں بیٹھ گئے. 7 دن اور 7 رات تک کشتی چلتی رہی, یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے اوپر پہنچی اور اللہ کا عذاب بند ہو گیا. اللہ کا عذاب بند ہو گیا. اللہ نے زمین کو کہا کہ تیرا پانی اندر لے لے, آسمان کو کہا تیرا پانی اندر لے لے. اور جب اللہ روک دے تو کوئی پانی برسا سکتا؟ اللہ نے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. اللہ نے کہا اے زمین تیرا پانی اندر لے لے اور اے آسمان تو تیرے پانی کو روک دے. بھائی سب رک گیا. قرآن کریم نے کہا وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. قرآن کریم نے کہا پانی بند ہو گیا اور عذاب پورا ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجات مل گئی. میرے بھائیوں لکھا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی پہاڑ پر ہے اور اب حکومت حضرت نوح کی ہے. حضرت نوح کو نجات ملی. جس دن نجات ملی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ 10ویں محرم کا دن تھا. حضرت نوح کو نجات ملی. کون سا دن تھا؟ 10ویں محرم. بھائی 2 بات ہو گئی. تیسری بات, حضرت یونس علیہ السلام, بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے. ایک غلطی ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا. بھائی کس نے نگل لیا؟ مچھلی نے. ہے نا قرآن میں. حضرت نوح علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں اتار دیا اور لکھا ہے 40 دن اور 40 رات تک حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے. کتنے دن؟ 40 دن اور 40 رات تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے.
اب مچھلی کے پیٹ میں ہے، 40 دن اور 40 راتیں ہو گئی، اندر حضرت یونس تڑپتے ہیں، اندر حضرت یونس تڑپتے ہیں اور ایک دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کو وہ دعا بہت پسند آئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میرے بھائی یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ایسی دعا مانگی کہ اگر میرا کوئی امتی مانگے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو کیسی پیاری دعا مانگی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، کیا دعا مانگی؟ فنادا فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ میں 40 رات اور 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا مانگی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ کو پھاڑا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ کو پھاڑا، حضرت یونس باہر نکلے، اللہ نے کہا اے یونس تیری اس دعا کی وجہ سے میں نے تیری ہر غلطی کو معاف کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت یونس کو معافی کا پیغام ملا، تاریخ کے مطابق وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 4، آپ نے حضرت یوسف کے واقعے کو بہت سنا ہوگا رمضان کے مہینے میں جب سورہ یوسف کی تفسیر ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، معلوم ہے نا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور گھر پر واپس آئے۔ ابا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے بیٹے یوسف کا کیا ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے بیٹے یوسف کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا ہم کیا کریں، ان کی پلاننگ تھی، پلاننگ کے مطابق کہا کہ ابا کیا کرے، ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو اٹھا کر لے گیا اور یوسف کو پھاڑ دیا اور کھا لیا۔ بھائی یہی کہا تھا نا بھائیوں نے، اور حضرت یوسف کو حالانکہ بھیڑیے نے نہیں اٹھایا بلکہ یوسف کہاں تھے؟ بھائی یوسف کہاں تھے؟ کنویں میں تھے، بھائیوں نے کنویں میں رکھا تھا۔ لکھا ہے کہ ایک قافلہ وہاں پر آیا، ان کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے ڈول ڈالا، انہوں نے ڈول کنویں میں ڈالا، تو کنویں میں ڈول اس لیے ڈالا کہ پانی آئے، لیکن حضرت یوسف نے اندر ڈول کو پکڑ لیا۔ جب انہوں نے ڈول کو کھینچا تو حضرت یوسف باہر نکل آئے۔ لکھا ہے کہ حضرت یوسف جس دن باہر نکلے کنویں سے نجات ملی، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ بھائی اس طرح ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ قرآن کریم نے کہا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ۔ قرآن کریم نے کہا وہ قافلہ آیا، انہوں نے ڈول کو پانی میں ڈالا تاکہ پانی نکلے، لیکن پانی کی جگہ پر حضرت یوسف باہر آئے۔ تاریخ کے مطابق وہ 10ویں، کتنے واقعے ہو گئے؟ 4۔ میں بھول تو نہیں رہے ہو نا؟ 4 ہو گئے نا؟ ایک حضرت آدم کا، ایک حضرت یونس کا، ایک حضرت نوح کا اور ایک حضرت یوسف کا۔ لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی تھی۔ کوئی کیس ان کے سامنے آیا، حضرت داؤد کے سامنے کوئی کیس آیا، وہ قرآن کریم میں ہے، آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، ان کے پاس کوئی کیس آیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے تھوڑا غلط فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ کیسا ہو گیا؟ غلط ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے کہ میرے نبی تم نے غلط فیصلہ کیا۔ اللہ ناراض ہو گئے، حضرت داؤد نے رونا شروع کیا۔ لکھا ہے کہ کئی دن اور کئی راتیں گزر گئی، حضرت داؤد روتے گئے، یہاں تک کہ ایک دن آیا حضرت داؤد سجدے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے پیارے نبی داؤد اپنا سر اٹھاؤ، میں نے تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ بھائی 23ویں پارے میں ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ اللہ نے کہا اے داؤد میں نے تجھے معاف کر دیا اور تجھے اپنا قریب بنا دیا اور تیرے لیے بہت اچھا ٹھکانہ بنایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت داؤد کی توبہ قبول ہوئی، وہ تاریخ کے مطابق 10ویں محرم کا دن تھا۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی آپ کو معلوم ہوگا قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے بہت واقعے ہیں، ہے نا واقعے؟ پورے قرآن میں سب سے زیادہ واقعہ اگر کسی کا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا۔ اور آپ کو معلوم ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل کو لے کر چلے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل کو لے کر چلے. اب لے کر چلے، جس راستے پر جانا تھا حضرت موسیٰ بھول گئے، دوسرے راستے پر چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہیں، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. بھائی حضرت موسیٰ تو پھنس گئے نا، اس لیے جب آگے چلتے ہیں تو پھانٹے مارتا ہوا سمندر، بڑا سمندر ہے، اور پیچھے دیکھتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے. اگر آگے بڑھے تو سمندر میں ڈوب جائے اور پیچھے جائے تو فرعون بوٹی بوٹی کر دے گے. اب حضرت موسیٰ پریشان، بنو اسرائیل پریشان. اللہ نے کہا کہ موسیٰ فکر مت کرو، اپنی لکڑی سمندر پر مارو، میں تمہارے لیے راستے بنا دوں گا. حضرت موسیٰ نے اپنی لکڑی کو مارا، سمندر میں راستے بن گئے. حضرت موسیٰ سمندر میں کود پڑے، بنو اسرائیل سمندر میں کود پڑے، راستہ بنتا گیا. یہ سمندر کو پار کرتے گئے. اب پیچھے فرعون کا لشکر تھا. فرعون سمجھا میرے لیے بھی راستہ بن جائے گا، فرعون سمجھا میرے لیے بھی راستہ بن جائے گا. وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ کودا، لیکن جب بالکل درمیان میں پہنچا تو دونوں طرف سے پانی مل گیا اور فرعون ڈوب گیا. بھائی ڈوب گیا نا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا نا، یہاں جب اس کی روح آ گئی تو کہنے لگا کہ میں تو کلمہ پڑھتا، میں تو حضرت موسیٰ پر ایمان لاتا. لیکن ایسے وقت ایمان قبول ہوتا ہے؟ بھائی ایمان قبول ہوتا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. ہمارے نبی نے کہا توبہ کر لو، صدقات خیرات کر لو، جب تمہاری روح یہاں پر آ جائے گی. اس کو نرخرا کہتے. کیا کہتے؟ نرخرا. دیکھا ہوگا نا مرنے والا گھر گھر آواز نکالتا ہے. بس سمجھو کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب توبہ بھی قبول نہیں اور ایمان بھی قبول نہیں. تو حضرت تو لکھا ہے کہ یہاں تک اگر آ جائے روح، اس کے بعد ایمان قبول نہیں ہوتا. تو فرعون بالکل ڈوب گیا. آخری وقت آیا تو کہتا ہے میں ایمان لایا. اللہ نے کہا جہاں اب تیرے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اگر پہلے ایمان لایا ہوتا تو قبول کر لیتا. ہے نا قرآن میں حتی اذا ادرکہ الغرق. کتنا پیارے انداز میں قرآن نے کہا کہ سمندر نے اس کو گھیر لیا اور فرعون ڈوبنے لگا. بھائی فرعون ڈوبنے لگا. ڈوبتے ڈوبتے کیا کہتا؟ قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. کہاں میں اس پر ایمان لاتا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. لیکن اللہ نے ایمان قبول کیا. اللہ نے ایمان قبول کیا. اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اللہ نے کہا اب تیرے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. خیر میرے بھائیو، فرعون ڈوب گیا اور نجات کس کو ملی؟ حضرت موسیٰ کو. حضرت موسیٰ کو نجات ملی. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ 10ویں محرم کا دن تھا. ارے بات سمجھ میں آ گئی. ایک مسئلہ بتاؤں. بھائی حضرت موسیٰ کو نجات ملی کون سا دن تھا؟ عاشورے کا دن تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کو. بھائی یہودی کیا کرتے ہیں؟ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں. ہمارے نبی نے پوچھا کہ یہودیوں تم یہ 10ویں محرم کو عاشورے کے دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے کہا ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کو نجات ملی. کون نبی؟ حضرت موسیٰ کو نجات ملی اور فرعون پاپی ڈوب گیا، اس لیے ہم شکریہ میں روزہ رکھتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ کو نجات ملی تو ہم کو بھی موسیٰ سے محبت ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے. چنانچہ عاشورے کا روزہ فرض ہو گیا. بھائی عاشورے کا روزہ کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. لیکن چونکہ یہودی بھی 10ویں دن روزہ رکھتے اور مسلمان بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے، اس سے ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں، ہم 9ویں 10ویں 2 دن رکھیں گے یا 10ویں اور 11ویں 2 دن رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. یہودی صرف 10ویں محرم کو رکھتے، ہم 9ویں 10ویں کو رکھیں گے یا 10ویں اور 11ویں کو رکھیں. اور روزہ فرض ہو گیا. روزہ کیا ہو گیا؟ فرض. اب سارے صحابہ روزہ رکھتے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے سب پر روزہ فرض تھا. سارے مسلمان 9ویں کو اور 10ویں کو یا 10ویں کو اور 11ویں کو یہ 2 دن روزہ رکھنا فرض تھا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو ہمارے نبی نے کہا اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اس کے سوا کوئی بھی روزہ فرض نہیں رہا. اس کے سوا اب کوئی بھی روزہ فرض نہیں رہا. لیکن ہمارے نبی نے کہا کہ رمضان کا روزہ وہ تو فرض ہے، اس کے بعد اگر کسی روزے کا درجہ ہے تو وہ 9ویں 10ویں محرم کا درجہ ہے یا 10ویں اور 11ویں کا درجہ ہے. اس لیے یہ روزہ سنت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان 9ویں 10ویں کو روزہ رکھے گا یا 10ویں اور 11ویں کو روزہ رکھے گا
ہمارے نبی فرماتے ہیں سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اسے نصیب ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، خیر مجھے آپ کو یہ ساری باتیں بتا کر صرف اتنا بتانا ہے کہ بتاؤ اب خوشی کا دن ہے یا غمی کا دن ہے؟ ارے بھائی بتاؤ نا، ارے سب لوگ بتاؤ، ایک دو نہیں بھائی، کون سا دن ہے؟ ہاں یہ سبق پکا ہو جائے۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات نصیب ہوئی، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات نصیب ہوئی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات نصیب ہوئی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات نصیب ہوئی۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے آئے، بتاؤ نبیوں کو نجات ملی ہو، نبیوں کی توبہ قبول ہوئی ہو، تو یہ ہمارے لیے غم کی بات ہے یا خوشی کی بات ہے؟ خوشی کی بات ہے بھائی، خوشی کی بات ہے نا۔ اور ایک بات اور بتاؤ جس سے معلوم ہوگا کہ کتنی خوشی کی بات ہے بھائی، 10ویں محرم کو اتنی خوشی لکھا ہے کہ 10ویں محرم کو فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ بھائی ہمارے نبی محمد مجتبی احمد مصطفیٰ رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کو فجر کی نماز پڑھائی۔ سننے کی بات ہے، 10ویں محرم کو ہمارے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی کا چہرہ خوشی کے مارے چمک رہا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 10ویں محرم کو خوشی کے مارے چمک رہا ہے، چہرے پر ہنسی ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور ہمارے نبی کا چہرہ خوشی کے مارے چمک رہا۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھے اور ہمت کر کے کہا یا رسول اللہ آج آپ بہت خوش نظر آتے ہو۔ کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول آپ بہت خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ آج 10ویں محرم ہے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کے چہرے پر اتنی خوشی ہے کہ اتنی خوشی کبھی ہم نے آپ کے چہرے پر نہیں دیکھی۔ بھائی کون کہہ رہے؟ بھائی کس نے کہا؟ حضرت حذیفہ نے۔ بھائی یاد کر لو، حضرت حذیفہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو بہت خوش نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ بھائی خوشی کے وقت بھی آدمی روتا نا، خوشی کے آنسو ہمارے نبی کے چہرے پر اور ہمارے نبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ، کتنے پیارے ہونٹ اور کتنا پیارا چہرہ۔ ہمارے نبی نے کہا اے حذیفہ آج میں بہت خوش ہوں۔ ہمارے نبی نے کہا آج میں بہت خوش ہوں۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے بہت خوش؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ سن، حضرت ابراہیم نے 3 دعا مانگی تھی۔ کتنی دعا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعا مانگی تھی جو قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں دعا قبول کر لی۔ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اے حذیفہ میں اس لیے خوش ہوں کہ ابراہیم نے 3 دعا مانگی، اللہ نے قبول کی۔ میں نے کچھ نہیں مانگا، اللہ نے بغیر مانگے میرے حق میں بھی قبول کر لی۔ اللہ نے بغیر مانگے میرے حق میں بھی قبول کر لی۔ میرے بھائیوں یہ شان ہے ہمارے نبی کی کہ ابراہیم کو اللہ نے کہا مانگ قبول کروں گا، ہمارے نبی کو کہا کہ بغیر مانگے تجھے سب کچھ نصیب کر دوں گا۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بھائی وہ 3 دعا یاد رہے گی انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم نے 3 دعا مانگی تھی اپنی زندگی میں۔ کیا 3 دعا مانگی؟ پہلی دعا وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ میرے بھائی اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی؟ اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا، یہ پہلی دعا۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ اے اللہ تو مجھے جنت نصیب کرنا، اے اللہ تو مجھے جنت نصیب کرنا۔ 2 دعا ہو گئی۔ تیسری دعا تو بڑی عجیب مانگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم نے مانگا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ میرے بھائیو دعا کرو اللہ اس مبارک رات میں ہمیں نصیب کرے۔ بہت پیاری دعا میرے بھائیو، ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کیا دعا؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل مت کرنا، اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا۔ پھر کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا، اس لیے کہ وہ دن ہوگا نہ مال مجھے فائدہ دے گا نہ میری اولاد مجھے فائدہ دے گی۔
میرے بھائیوں بڑی عجیب و غریب دعا. خیر حضرت ابراہیم نے 3 دعا مانگی, اللہ نے کہا میں نے قبول کیا, لیکن ہمارے نبی کو کہا کہ اے میرے پیارے محبوب, ابراہیم نے مانگی تو میں نے قبول کیا, تجھے بغیر مانگے سب کچھ نصیب کرتا. میں ہمارے نبی کو 3 دعا مل گئی بغیر مانگے. میں پہلی دعا حضرت ابراہیم نے کیا مانگی تھی؟ میں کیا مانگی تھی؟ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرنا. اب دیکھو اللہ ہمارے نبی کو کیا کہتے ہیں, آپ بھی دیکھ سکتے ہو. بھائی 26 پارے میں سورہ فتح, بھائی 26 پارے میں سورت ہے, کون سی سورت؟ سورہ فتح, اس کی دوسری آیت. بھائی کون سی آیت؟ دوسری آیت. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے نبی کو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی تو نے کچھ نہیں مانگا, لیکن اللہ کہتے میرا فیصلہ سن, میں نے تیرے اگلے پچھلے تمام چیزوں کو معاف کر دیا اور تیرے دین کو میں نے مکمل کر دیا. اب کوئی بھی توڑنا چاہے گا لیکن تیرا دین قیامت تک چلتا رہے گا. اور اللہ نے آخر میں کہا اے نبی فکر مت کر, میں نے تجھے صراط مستقیم نصیب کیا. اب لاکھ کوئی کوشش کرے لیکن تجھے صحیح راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. بھائی ہو گئی نا, ایک چیز مل گئی نا ہمارے نبی کو. حضرت ابراہیم نے دوسری دعا کیا مانگی تھی؟ آپ لوگ بھول جاتے ہیں. کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ مجھے جنت, اور جنت میں بھی جنت النعیم. حضرت ابراہیم نے کون سی دعا مانگی؟ جنت النعیم. اللہ نے ہمارے نبی کی شان دیکھو میرے بھائیو, ہمارے نبی کی شان دیکھو. اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے جنت النعیم مانگی. اللہ نے کہا ابراہیم نے جنت النعیم مانگی. اللہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر جنت الفردوس ہے. لیکن اللہ کہتے میرے نبی تو مجھے بہت پیارا ہے, تو مجھے بہت پیارا, تیری جگہ جنت النعیم نہیں, تیری جگہ جنت الفردوس نہیں, تجھے تو میں مقام محمود نصیب کروں گا. اور مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں میرا عرش ہوگا, جہاں میری کرسی ہوگی, اسی کے سامنے تیرا بھی ٹھکانا ہوگا. میں تجھے دیکھتا رہوں گا, تو مجھے دیکھتے رہنا. میرے بھائی کیا ہمارے نبی کی شان ہے. اللہ نے کہہ دیا نبی اے میرے محبوب تیری جگہ جنت النعیم نہیں, تیری جگہ جنت الفردوس نہیں, تیری جگہ تو مقام محمود ہے کہ جہاں میں رہوں گا وہاں تو بھی رہے گا. قرآن کریم نے کہا میرے نبی تجھے مقام محمود نصیب کروں گا. بھائی 2 چیزیں مل گئی. اور تیسری چیز کیا مانگی حضرت ابراہیم نے؟ کیا مانگی؟ اللہ مجھے ذلیل مت کرنا. اللہ ہمارے نبی کو کیا کہہ رہا سنو. اللہ ہمارے نبی کو کہہ رہا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا جلال ہوگا. اللہ کہتے قیامت کے دن میرا جلال ہوگا, میری حکومت ہوگی, سب کچھ میرا ہوگا. اللہ کہتے قیامت کے دن جس کو چاہوں گا ذلیل کروں گا, لیکن وعدہ کرتا ہوں میرے نبی تجھے ذلیل نہیں کروں گا. وعدہ کرتا ہوں تجھے ذلیل نہیں کروں گا اور تیرے پیارے پیارے امتیوں کو بھی ذلیل نہیں کروں گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بھائی نبی کے ساتھ ہمارا بھی کام بن گیا, انگلی کٹا کے ہم بھی شہید ہو گئے. ہو گئے کہ نہیں؟ کیا کہا اللہ نے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین نبی تجھے بھی ذلیل نہیں کروں گا اور جو تیرا پکا امتی ہوگا اسے بھی ذلیل نہیں کروں گا. تو میرے بھائی یہ 3 دعا مل گئی نا. حضرت ابراہیم نے مانگا تو ملی, اور ہمارے نبی کو بغیر مانگے اللہ نے 3 دعا سے نواز دیا. اور تاریخ بتاتی ہے کون سا دن تھا. بھائی کون سا دن تھا؟ 10ویں محرم کا دن تھا. اب میرے بھائیوں بتاؤ یہ خوشی کا دن ہے یا غمی کا دن ہے؟ خوشی کا دن ہے نا. خوشی کا دن ہے نا. سب لوگ نہیں کہہ رہے میرے بھائیوں. مولانا نے ابھی شروع میں کہا کہ بھائی میں بیمار ہوں, میرے کان میں بہت زیادہ تکلیف ہے, لیکن پھر بھی میں چیخ کر ایسی بات کہہ رہا ہوں خوشی کا دن, اور آپ میرا منہ دیکھ رہے ہو. میرے بھائیوں اپنا منہ دکھانے کے لیے تو میں یہاں پر نہیں آیا ہوں. ارے میرے بھائیوں کون سا دن ہے؟ حضرت آدم کی توبہ, حضرت نوح کو نجات, حضرت یونس کو نجات, حضرت یوسف کو نجات, ہے نا بھائی, اور حضرت داؤد کی توبہ. اور ہمارے نبی کو یہ 3 پھول جیسی دعا نصیب ہوئی. کون سے دن؟ ہاں ایک بات ہے, ہمارے نبی کے نواسے
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی بستر پر مرے اور کوئی شہادت کی موت مرے، کون سی خوشی کی بات ہے؟ بستر پر مرنا خوشی کی بات ہے یا میدان میں شہادت کی موت مرنا یہ خوشی کی بات ہے؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بھائی شہادت کے لیے تیار ہونا، تیار ہو کہ بھاگ جاؤ گے؟ بھائی سن لو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی سے ہم سب کو محبت ہے نا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی فتح کی بات کہی کہ ایک آدمی بستر پر مرتا ہے اور ایک آدمی میدان کارزار میں شہید ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے میدان کارزار میں جو شہید ہوتا ہے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، بھائی تکلیف تو ہوتی ہے، بھائی تلوار لگے تیر لگے تکلیف تو ہوتی، لیکن حضرت علی نے کہا خدا کی قسم جو میدان میں شہید ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن بستر پر مرنے والے کو اس سے 10 گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس سے 10 گنا زیادہ، لیکن وہ بیچارہ بتا نہیں سکتا، ہر مرنے والا اپنا دکھ بتا نہیں سکتا، ورنہ حضرت علی نے کہا خدا کی قسم جو میدان میں مرے اسے تکلیف کم ہوتی ہے اور جو اپنے بستر پر مرے اسے 10 گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت حسین خدا کا شکر مانو کہ بستر پر نہیں میدان کارزار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کو کٹایا۔ تو میرے بھائیوں یہ شہادت کی موت ملی، یہ خوشی کی بات تھی یا غمی کی بات تھی؟ بھائی سب لوگ کہو خوشی کی بات تھی یا غمی کی بات تھی؟ خوشی کی بات تھی۔ اور ایک بات بتاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات، ایک روایت سناؤ جو بخاری کی روایت ہے، یہاں علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ بخاری کی ایک پوری روایت میں پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ شہادت کتنی بڑی چیز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی فرماتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَىٰ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری تمنا ہے، ہمارے نبی فرماتے میری تمنا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں نبی بار بار کہتے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں، تو بتاؤ شہادت کے مرتبے سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10ویں محرم کو شہادت نصیب ہوئی، تو میرے بھائیوں کتنی بڑی خوش نصیبی حاصل ہوئی، پر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ہمیشہ 2 دعا مانگتے تھے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ حضرت عمر ہمیشہ 2 دعا، کون سی 2 دعا مانگتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک۔ حضرت عمر 2 دعا مانگتے، پہلی دعا اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ حضرت عمر 2 دعا مانگتے، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا۔ ایک دعا تو کیا مانگتے؟ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا، اور دوسری دعا مانگتے تھے اللہ مجھے مدینہ پاک کی موت نصیب کرنا۔ میرے بھائی اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے، شہادت کی موت بھی نصیب فرمائے اور مدینہ پاک کی موت بھی نصیب فرمائے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اٹھوں گا تو میرے ساتھ مدینے والے بھی اٹھیں گے، جن کی قبریں مدینے میں ہوگی وہ سب بھی اٹھیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سب سے پہلے میں ان لوگوں کی سفارش کروں گا جن کی قبریں مدینے پاک میں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو مدینے پاک کی موت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی حضرت عمر نے شہادت کو مانگا کہ نہیں مانگا؟ تو میرے بھائیوں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں محرم کو میدان کربلا میں شہید ہوئے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، تو بتاؤ یہ خوشی کی بات تھی یا غمی کی بات تھی؟ خوشی کی بات تھی۔ بھائی خوشی کی بات تھی تو اوپر سے لے کر اب تک جتنے واقعے ہوئے سب خوشی کے تھے غم کے تھے؟ خوشی کے تھے نا؟ ارے بھائی کس سے تھے؟ تو پھر ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال سمجھ میں آ جائے، آخر ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کون سا غم ہمارے اوپر آیا؟ بھائی کون سا غم ہمارے اوپر آیا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ بھائی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی اس کے دل میں میری محبت ہوگی، اور جس کے دل میں حسین کی نفرت ہوگی اس کے دل میں میری نفرت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب طے کریں اور ارادہ کریں کہ مرتے دم تک حسین کی محبت کو سینے میں رکھیں گے،
رکھیں گے انشاءاللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو سینے میں رکھیں گے. لیکن میرے بھائیوں ایک بات سمجھ لینا، شریعت میں وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. حضرت حسین کی محبت رکھے، حضرت علی کی محبت رکھے، ہمارے نبی کی محبت رکھے، اس لیے کہ ان کی محبت کے بغیر ایمان کی دھاڑی پوری بھی نہیں ہو سکتی. تو بھائی محبت رکھیں گے نا؟ ارے بھائی محبت رکھیں گے نا؟ لیکن میرے بھائیوں محبت کا کیا مطلب ہے؟ بھائی دیکھو اپنے دل کو بالکل سامنے رکھنا، حضور کی محبت کو سامنے رکھنا. میرے بھائیوں اتنا بتاؤ کہ یہ ماتم کرنا اور یہ گانے گانا، یہ ڈھول بجانا اور یہ راستوں میں نکلنا، راستوں کو بند کرنا، دکانوں کو بند کرنا، بتاؤ یہ حرام ہے کہ یہ حلال ہے؟ بھائی سب لوگ کہو نا، گانا بجانا، ناچنا، ڈھول بجانا اور لڑکیوں کو چھیڑنا، دکانوں کو بند کرنا، راستوں کو روکنا، بھائی سب حرام ہے نا؟ بھائی یہ سب حرام ہے. لیکن کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ یہ سارے گناہ ہم کریں اور حسین کے نام پر گناہ کریں. میرے بھائیوں مر جانے کی بات ہے. بھائی ایک آدمی یہاں چوری کرے، بہت بڑا گناہ، اور کوئی آدمی کعبے کا طواف کرتے کرتے چوری کرے تو کیا کہیں گے؟ ارے چوری کرنی تھی تو حرم کو چھوڑ کر چوری کرتا. وہ یہی کہیں گے میں تیرا ایمان ہوتا تو حرم کو چھوڑ کر چوری کرتا. میرے بھائیوں گناہ کرنا ہوتا تو کرتے، لیکن ہم اتنے میرے بھائیوں بگڑ گئے کہ حسین کے نام پر ہم نے گناہ کیے، علی کے نام پر ہم نے گناہ کیے. کل قیامت کے دن اگر یہ حسین ہمارے سامنے آئے یا علی ہمارے سامنے آئے اور آ کر ہم نے پوچھا، اگر حضرت حسین نے پوچھا کہ تو نے میرے نام پر گانا گایا تھا، تو نے میرے نام پر ڈھول بجایا تھا، تو نے میرے نام پر تصویروں کو دکھایا تھا، تو نے میرے نام پر لڑکیوں کو چھیڑا تھا، تو نے میرے نام پر راستوں کو بند کیا تھا، تو نے میرے نام پر نہ جانے کتنوں کا دل دکھایا تھا، حسین کہیں گے میں تو ایک گناہ ہوتا تھا اس کو برداشت نہ کر سکا، اپنی گردن کٹا دیا اور تو نے ہزاروں گناہ کا ہار میرے گلے میں پہنا دیا. میرے بھائیو ایمان کو حاضر رکھو، تازہ رکھو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بلکہ میں کہتا ہوں میرے بھائیو اگر ماتم کرنا جائز ہوتا، سننا، اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو اسلام 4 عورتوں کو ماتم کرنے کی اجازت دیتا. کتنی عورتوں کو؟ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو اسلام 4 عورتوں کو کہتا کہ تم ماتم کرو. سب سے پہلے اسلام کہتا کہ ایک صفیہ تو ماتم کرے. حضرت صفیہ کو ماتم کی اجازت ملی ہوتی اس لیے کہ حضرت صفیہ جب احد کے میدان میں آئی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب احد کے میدان میں آئی تو اپنے سگے بھائی کی لاش کو دیکھا، اپنے سگے بھائی کی لاش کو دیکھا. اور کون بھائی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء. اور لکھا ہے کہ حضرت صفیہ جب میدان میں آئی اپنے سگے بھائی کی لاش کو دیکھا، بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے تھے. کتنے ٹکڑے ہو چکے تھے؟ میرے بھائیوں آج ہر بہن سوچے کہ میرے بھائی کی لاش میرے سامنے لائی جائے. ہر بہن سوچے میرے بھائی کی لاش میرے سامنے لائی جائے اور اس کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہو. میرے بھائیوں اس بہن کے دل پر کیا گزرے گا؟ لیکن میں آپ کو پوچھتا ہوں کوئی حدیث ایسی ہے جو یہ بتاتی ہو کہ حضرت صفیہ نے ماتم کیا ہو؟ بچیا بلکہ لکھا ہے کہ جب بھائی کی لاش کو دیکھا، میرے بھائیوں دل کو رلا دینے والی روایت ہے، جب بھائی کی لاش کو دیکھا بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے تھے، وہ بہن بیچاری حضرت صفیہ رونے لگی. وہ حضرت صفیہ رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، میرے بھائی روتے روتے کہتی ہے میرے بھائی جا تو اللہ کے پاس چلا جا، اور اب مجھے یقین ہے کہ مجھے بھی جنت نصیب ہوگی. کیا کہتی ہے؟ مجھے بھی یقین ہے کہ مجھے جنت نصیب ہوگی، اس لیے کہ اللہ مجھے پوچھے گا، اللہ مجھے قیامت کے دن پوچھے گا اے صفیہ کیا لے کر آئی؟ تو میں کہوں گی، حضرت صفیہ کہتی ہے میں کہوں گی اللہ کچھ نہیں لے کر آئے، لیکن میرے بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے میں نے دنیا میں دیکھے تھے، اللہ اسی کے صدقے تو مجھے جنت نصیب فرما. میرے بھائی اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو کون ماتم کرتی؟ حضرت صفیہ. نمبر 2، اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو 12 ربیع الاول کو مدینے میں ماتم ہوا ہوتا. بھائی اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو 12 ربیع الاول کو مدینے میں ماتم کرنا جائز ہوا ہوتا. میرے بھائی اگر دل میں نبی کی محبت ہو، 12 ربیع الاول کو صبح کے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا. حضرت انس فرماتے خدا کی قسم میرے نبی کا انتقال ہوا، میں مدینے کی گلی گلی کا چکر لگاتا، میں دودھ پیتے بچے کو دیکھتا تھا کہ وہ بھی رو رہا تھا، میں دودھ پیتے بچے کو دیکھتا تھا وہ بھی بیچارہ روتا تھا. نبی کی جدائی میں آسمان بھی روتا تھا، نبی کی جدائی میں زمین بھی روتی تھی. اور میرے بھائیوں کتنی
عجیب و غریب بات ہے، ہمارے نبی کا جنازہ رکھا ہوا، سارے صحابہ رو رہے ہیں بھائی، سارے صحابہ رو رہے اور ہمارے نبی کا جنازہ رکھا ہوا، کتنا پیارا میرے بھائیوں، ہمارے نبی سے سب کو محبت تھی نہیں تھی؟ ہمارے نبی کا جنازہ رکھا ہوا، سارے صحابہ رو رہے، ہمارے نبی کی ساری بیویاں رو رہی، ہمارے نبی کی ساری بیٹیاں رو رہی، حضرت فاطمہ رو رہی، میرے بھائیوں سب رو رہے، لکھا ہے کہ سب رو رہے کہ مسجد میں حضرت ابو بکر آتے ہیں۔ میں کون مسجد میں آتے ہیں؟ حضرت ابو بکر، اور خدا کی قسم ابو بکر کے دل میں جتنی نبی کی محبت تھی کسی کے دل میں اتنی محبت نہیں تھی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سارے امتیوں کی محبت کو ایک برتن میں رکھو اور ابو بکر کی محبت کو ایک برتن میں رکھو، ابو بکر کی محبت زیادہ ہوگی اور سارے امتیوں کی محبت کم ہوگی۔ میرے بھائی حضرت ابو بکر کو محبت تھی اور سنو کیسی محبت تھی میرے بھائی، دل کو رلا دینے والی بات ہے، حضرت ابو بکر اندر آئے، بھائی حضرت ابو بکر اندر آئے، ہمارے نبی کا جنازہ رکھا ہوا، حضرت ابو بکر کیسے آئے؟ ماتم کرتے کرتے آئے بھائی، کیسے مسجد میں آئے؟ ماتم کرتے کرتے آئے۔ روایت کے الفاظ ہے فجاء ابو بکر ناکسا رأسہ، حضرت ابو بکر مسجد میں آئے، سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں پر آنسو تھے، حضرت ابو بکر سیدھے مسجد میں آئے، ہمارے نبی کا جنازہ رکھا ہوا، چہرے پر کپڑا رکھا ہوا، حضرت ابو بکر آگے بڑھتے، ہمارے نبی کے جنازے کے پاس بیٹھ جاتے اور کپڑے کو آہستہ سے چھڑکاتے، بس کپڑے کو چھڑکانا تھا کہ حضرت ابو بکر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے، ہمارے نبی کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ میرے بھائیوں کیسا پیاری محبت تھی حضرت ابو بکر نے، میرے بھائیوں سوچو کیسے ہمارے نبی کی پیشانی پر بوسہ دیا ہوگا، ہمارے نبی کی پیشانی پر بوسہ دیا اور حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ میرے بھائیوں ماتم کیا، نے ماتم کیا، حضرت ابو بکر نے ہمارے نبی کی مورتی کو بٹھایا، بلکہ حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ ہمارے نبی کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور 4-5 جملے کہے۔ بھائی 4-5 جملے کہے، وہ میں آپ کو بتاؤں، بڑے پیارے جملے۔ اللہ ان جملوں کی برکت سے اللہ ابو بکر کی طرح ہمیں بھی محبت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں خدا کی قسم ابو بکر کو بہت محبت تھی، بھائی نبی سے بہت محبت تھی۔ حضرت ابو بکر نے کہا طبت حیا وطبت میتا، یہ پہلا جملہ، طبت حیا وطبت میتا۔ دوسرا جملہ فلولا ان موتك كان اختيارا منك لجدنا لموتك بالنفوس۔ تیسرا جملہ ولولا انك نهيتنا عن البكاء لانفذنا عليك مع الشؤون۔ اور چوتھا جملہ اذكرنا يا محمد عند ربك وليكن مما۔ میرے بھائیو یہ 4 جملے یاد رکھو، اللہ نبی کی محبت پیدا فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشانی پر بوسہ دیا۔ بھائی ہمارے نبی کا تو انتقال ہو چکا تھا نا، ہمارے نبی کی لاش مبارکہ رکھی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر نے پیشانی پر بوسہ دیا، پہلا جملہ کہا کہ میرے نبی تم زندہ تھے تو بھی خوبصورت نظر آتے تھے، آج اللہ کو پیارے ہو گئے تو بھی تمہارا چہرہ چمک رہا ہے۔ بھائی ایسی محبت تھی کہ میرے نبی تم زندہ تھے تو بھی تمہارے چہرے انور سے خوشبو مہکا کرتی تھی، آج دنیا سے چلے گئے تو بھی تمہارا چہرے انور سے خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرا جملہ کہا اے میرے نبی تم اپنی مرضی سے گئے ہو۔ کیا کہا؟ اے میرے نبی تم اپنی مرضی سے گئے ہو، اگر تم اپنی مرضی سے نہ گئے ہوتے ہم اپنی جانیں دے دیتے لیکن تمہیں جانے نہ دیتے۔ تیسرا جملہ کہا اے میرے نبی میں آج بہت روتا۔ ابو بکر رو رہے اور کہہ رہے میرے نبی میرا جی چاہتا ہے کہ میں بہت روتا لیکن آپ نے چلانے سے منع کیا، آپ نے چیخنے سے منع کیا، آپ نے شور مچانے سے منع کیا، اس لیے آپ کی بات کو رکھتے ہوئے میں رونا بند کر دیتا ہوں۔ اور میرے بھائیو چوتھی بات تو عجیب ہے، اللہ ہم کو نصیب کرے۔ اور میرے بھائیو جب ہم مدینہ جائے اور ہمارے نبی کی قبر کے پاس جائے تو ہم بھی وہی بات کہے جو ابو بکر نے کہی۔ بھائی کہو گے نا انشاءاللہ؟ ہم بھی وہی بات کہے جو ابو بکر نے کہا۔ ابو بکر نے روتے روتے کہا کہ میرے نبی جب آپ زندہ تھے تو ہر وقت ابو بکر کہا کرتے تھے۔ اے میرے نبی جب آپ زندہ تھے ہر وقت ابو بکر کہا کرتے تھے۔ اے میرے نبی اب آپ چلے گئے، قیامت کے دن ابو بکر کو بھول مت جانا۔ میرے بھائیو ہم بھی کہے کہ میرے نبی آپ زندہ تھے تو ہر وقت امتی امتی کہا کرتے تھے، آپ دن کو امتی کہتے تھے، اب رات کو امتی کہتے تھے۔ اے میرے نبی جب قیامت کا دن قائم ہو جائے تو ہم گنہگار امتی کو بھول مت جانا۔
میرے بھائیوں حضرت ابو بکر نے یہ کہا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ گئے. میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو ابو بکر ماتم کرتے بھائی کرتے ہیں, اور اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو ان کی پیاری بیوی حضرت عائشہ ماتم کرتی, لیکن عائشہ نے ماتم کیا نہیں کیا. میرے بھائیوں 2 عورت ہو گئی. تیسری عورت آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو کیا حال تھا. حضرت عثمان اپنے گھر میں تھے اور 18 دن سے حضرت عثمان کو پانی نہیں ملا تھا. بس کتنے دن سے 18 دن سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں ملا. لکھا ہے کہ حضرت عثمان قرآن کریم پڑھ رہے اور حضرت علی دروازے پر آ رہے. کون دروازے پر آئے؟ حضرت علی دروازے پر آئے اور رو رہے, کہتے ہیں کہ عثمان 18 دن ہو گئے آپ کو پانی نہیں ملا. بھائی حضرت علی تو بڑی ہمت والے تھے, کہنے لگے عثمان 18 دن ہو گئے آپ کو پانی نہیں ملا, آپ ایک مرتبہ اجازت دو تو میں آپ کے دشمنوں کو ختم کر دوں. حضرت علی کہتے ہیں عثمان اشارہ کرو, ایک مرتبہ اجازت دو میں سارے دشمنوں کو ختم کروں. حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ حضرت عثمان نے کہا کہ علی میں قرآن پڑھ رہا ہوں, تھوڑی دیر پہلے مجھے نیند آ گئی تھی. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, تھوڑی دیر پہلے مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان صبر کرتے رہنا لیکن مدینے میں کسی کا خون مت بہانا. صبر کرتے رہنا, مدینے میں کسی کا خون مت بہانا, میں تیرے لیے جنت کا انتظار کر رہا ہوں. میرے بھائیو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی اور اس کے بعد کیا کہا؟ حضرت عثمان نے کہا کہ علی میں 18 دن سے پیاسا ہوں لیکن مجھے پیاس نہیں لگی ہے. کیا کہہ رہے؟ 18 دن سے مجھے پانی نہیں ملا لیکن مجھے پیاس نہیں لگی, اس لیے کہ میرے نبی ابھی آئے تھے, ابھی خواب میں آئے تھے اور میرے نبی نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا. خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ اب کبھی بھی پیاس ہی نہیں لگے گی. میرے بھائیوں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی بات سن کر حضرت علی چلے گئے. دشمنوں نے حملہ کیا. میرے بھائیوں بہت برے طریقے سے حضرت عثمان کو مارا, بہت برے طریقے سے عثمان کو مارا. لکھا ہے کہ جلتی ہوئی لوہے کی سلاخیں لائی اور حضرت عثمان کے سینے پر مارتے رہے. میرے بھائیوں مارتے رہے. ان کی بیوی قریب میں کھڑی تھی جن کا نام حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. میرے بھائیوں اگر ماتم کرنے کا حق ہوتا تو عثمان کی بیوی نائلہ کو ماتم کرنے کا حق تھا, لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی بیوی نے ماتم نہیں کیا. ارے میرے بھائیوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آخری بات, میدان کربلا میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, میرے بھائیوں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اور گردہ جانتا ہوگا, اس لیے کہ حضرت حسین کی شہادت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں بہت سی باتیں یاد آتی ہے. ایک بات بتاؤں بھائی, وقت تو زیادہ نہیں ہوتا, ایک بات بتاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں شہید ہوئے تو لکھا ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ کل ملا کر 72 سے 75 انسان تھے. حضرت حسین کی ٹیم میں کتنے تھے؟ 72 سے 75, اور سامنے کم از کم 5000 تھے. کتنے؟ اور مقابلہ میرے بھائیوں کوئی مقابلہ نہیں تھا. یہاں سے ایک آدمی جاتا تھا اور 5000 مل کر اس کو مارتے تھے. بھائی یہ کوئی مقابلہ تھا؟ یہ کوئی مقابلہ نہیں تھا. لکھا ہے کہ ایک آدمی یہاں سے جاتا تھا, اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تو وہ لوگ اس کو پھینک دیتے. پھر دوسرا آدمی جاتا, اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. کرتے کرتے اعلان ہوتا, اور اعلان کرنے والے خود حضرت حسین. بھائی اعلان کون کر رہے؟ حضرت حسین اعلان کرتے کہ اب میرا بڑا بیٹا علی اکبر میدان میں اتر پڑے. بھائی کس کا اعلان کرتے؟ میرا بڑا بیٹا علی اکبر میدان میں اتر پڑے. میرے بھائیوں لکھا ہے روایت کے مطابق 16 سال کی عمر تھی. کتنی سال کی عمر؟ 16 سال کی عمر. اور میرے بھائیوں سوچو اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو جانتا ہے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے اور اس کے بدن کے ٹکڑے ہونے والے ہیں. بھائی جو باپ جانتا ہے, لیکن لکھا ہے کہ علی اکبر میدان میں جاتے ہیں, بڑا مقابلہ کرتے, بڑی بہادری بتاتے, لیکن تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. جب بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے وہ لوگ پھینک دیتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے, ایک کفن کا کپڑا لے کر جاتے, اپنے بڑے بیٹے کے چہرے پر ڈالتے اور اپنے بڑے بیٹے کے ٹکڑوں کو جمع کر کے حضرت حسین واپس آتے. میرے بھائیوں سوچو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ بیٹے کی لاش ہاتھ میں ہے. اسی طرح واپس آتے, گھر والے روتے, گھر والے چیختے چلاتے. اتنے میں حضرت حسین کی بیوی چھاؤنی سے باہر نکلتی. بھائی چھاؤنی بنی ہوئی تھی, حضرت حسین کی بیوی باہر نکلتی اور کہتی
کہتی ہے کہ چھوٹا بیٹا آپ کا تڑپ رہا ہے اس لیے کہ 7 دن ہو گئے اس کو بھی پانی نصیب نہیں ہوا. بس چھوٹا بیٹا جو دودھ پیتا بچہ جس کا نام علی اصغر ہے, لکھا ہے کہ حضرت حسین بڑے بیٹے کی لاش کو رکھتے, چھوٹے بیٹے کے پاس جاتے. روایت کے الفاظ ہے کہ جب حضرت حسین چھوٹے بیٹے کے پاس جاتے دیکھتے ہیں کہ میرا معصوم چھوٹا دودھ پیتا بچہ تڑپتا ہے, زمین کو چاٹ رہا ہے, اس سے پانی کا قطرہ نہیں ملا. حضرت حسین چھوٹے بیٹے کو سینے سے لگا لیتے. میرے بھائیوں جو باپ ہوگا وہ جانتا ہوگا, اپنے بچے کو سینے سے لگاتے, آگے بڑھتے اور زمین پر رکھ دیتے, اور زمین پر رکھنے کے بعد سامنے والے لشکر کو کہتے کہ تم کو مجھ سے دشمنی ہے, میرے چھوٹے بیٹے سے کوئی دشمنی نہیں, میرا چھوٹا بیٹا تڑپتا ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, میرے بیٹے کو پانی کا قطرہ پلا دو. اتنا حضرت حسین کہتے ہیں, سامنے سے تیر آتا ہے اور بچے کے دماغ پر لگ جاتا ہے. میرے بھائیوں سامنے سے تیر آتا, وہ معصوم بچے کے دماغ پر لگتا, خون کا کنواں اٹھتا ہے. حضرت حسین کے چہرے پر خون آتا, حضرت حسین اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتے. میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت حسین کے بڑے بیٹے کی لاش سامنے, حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے کی لاش سامنے, اور تھوڑی دیر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کپڑا پہنتے ہیں. حضرت حسین وہ کپڑا پہنتے ہیں جو ان کی ماں نے ہاتھوں سے سیلا تھا. کون سی ماں نے؟ میں کون سی ماں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کپڑا سیلا تھا حضرت حسین نے اس کپڑے کو پہنا. حضرت حسین نے سر پر امامہ رکھا, وہ امامہ رکھا جو امامہ ان کے نانا اپنے سر پر رکھا کرتے تھے. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسین نے تلوار ہاتھ میں لی, وہ تلوار لی جو ان کے ابا ہاتھ میں رکھا کرتے تھے. کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن میرے بھائیو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے ہیں, بہت برے طریقے سے حضرت حسین کو مارا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ جب حضرت حسین کی لاش سامنے تھی تو سر سے لے کر سینے تک 33 تیر کے زخم تھے اور 34 تلوار کے زخم تھے. میرے بھائیو سوچو کیا عالم تھا. لیکن میرے بھائیو لکھا ہے سب کچھ ہوا. حضرت حسین کی بہن وہاں موجود تھی, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت حسین کی بہن وہاں موجود تھی. میرے بھائیو اگر ماتم کرنا ہوتا تو حضرت زینب ماتم کرتی, بھائی کرتی نہیں کرتی. اس لیے ہم کو جتنی حسین سے محبت ہوگی اس سے کئی زیادہ محبت اس کو تھی, حضرت زینب کو تھی. اور حضرت زینب نے اپنے بھائی کو شہید ہوتا ہوا دیکھا, بھائی کے بڑے بیٹے کو شہید ہوتا ہوا دیکھا, اور بھائی کے دودھ پیتے بچے کو شہید ہوتا ہوا دیکھا. لیکن حضرت زینب نے ماتم نہیں کیا. میرے بھائیو حضرت صفیہ نے ماتم, حضرت عائشہ نے ماتم, حضرت نائلہ نے ماتم, حضرت زینب نے ماتم نہیں کیا. تو میرے بھائیو ہمیں کہاں سے پرمیشن مل گئی؟ بھائی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی سب لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اس لیے میرے بھائیو ایک بات بتا کر بات ختم کروں کہ حضرت حسین شہید کیوں ہوئے ہیں. تو یہ بھی تو ایک سوال ہوگا نا کہ حضرت حسین میدان کربلا میں شہید کیوں ہوئے. میرے بھائیو آج دل کو کھول کر جواب سنو اور انشاءاللہ عمل کریں گے نا. بھائی ایک گناہ مدینے میں ہو رہا تھا. کیا گناہ ہو رہا تھا؟ ایک گناہ مدینے میں ہو رہا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ جان لٹا دوں گا, مال لٹا دوں گا, لیکن مدینے میں گناہ ہوتا ہوگا, میرے نبی کی شریعت کو توڑا جاتا ہوگا, اس کو برداشت. حضرت حسین نے کہہ دیا میں گناہ کے سامنے گردن کٹا تو سکتا لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکا نہیں سکتا. اب میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم جلوس لے کر نکلتے ہیں نا, ارے بھائی نکلتے نہیں نکلتے, ہم جب جلوس لے کر نکلتے تو ہم زور سے کہتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائیوں پہلے دامن پکڑ لو پھر چھوڑنے کی بات کرو. بھائی ہم نے دامن پکڑا, ارے بھائی کہو نا حضرت حسین کا دامن پکڑا, بھائی حضرت علی کا دامن پکڑا. حضرت علی کے بارے میں لکھا کہ مسجد میں اذان ہوتی تھی تو حضرت علی کانپتے تھے. بھائی مسجد میں اذان ہوتی تھی حضرت علی کانپتے تھے. کسی نے پوچھا کہ علی کانپتے کیوں ہو؟ کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنے کے بعد معلوم نہیں اللہ کو میری نماز پسند آئے گی یا اللہ اس نماز کو میرے منہ پر مار دے گا. میرے بھائیو علی نماز پڑھتے تھے اور بدن کانپتا تھا. ہم میں سے کتنے جوان ہیں جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, عشاء کی نمازیں نہیں پڑھی, ظہر کی نماز نہیں پڑھی. بھائی کبھی بدن کانپا نہیں, کبھی آپ سے آنسو نکلا نہیں, کبھی بدن میں حرکت ہوئی نہیں, اور زور سے کہتا علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائی یہ جھوٹا سے سچا. گھر میں ٹی وی رکھا ہوا, چہرے پر داڑھی نہیں, نمازوں کی فکر نہیں, زکات کی فکر نہیں, تراویح کی فکر نہیں, اور وہ زور سے کہتا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائیوں خدا سے
के हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई हुसैन को एक गुनाह बर्दाश्त नहीं हुआ और हमको सब गुनाह बर्दाश्त हो जाते, फिर भी हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे मेरे भाइयों, बात समझ में आती नहीं आती? इसलिए मेरे भाइयों, अगर ये गुनाह होता हो, आज तौबा करो कि अब तक जो हुआ अल्लाह माफ करे, इस साल इंशाअल्लाह ये गुनाह नहीं करेंगे। भाई सब लोग कहो नहीं करेंगे, भाई नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आज तक मातम होता रहा, आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर और नबी की मोहब्बत को सामने रखकर इंशाअल्लाह हम मातम नहीं करेंगे, हम ताज़िए नहीं निकालेंगे, हम तस्वीरों को नहीं देखेंगे। और मेरे भाइयों, इरादा करो जितने गुनाह होते हैं आज अल्लाह की मोहब्बत में सब गुनाह छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। भाई छोड़ देंगे ना। हम लोग कहते हैं, भाई हमारे बाज भाई कहते हैं कि ये मौलाना तो बड़े अजीब है। भाई एक जगह, एक गांव है, मैं नाम नहीं लेता, किसी ने कहा कि भाई वहाँ कारी अहमद अली का बयान है। तो कहा कि कारी अहमद अली का बयान क्यों रखते, वो तो बहुत कड़वी कड़वी बात करते हैं। मेरे भाइयों, सारे लोग मीठी टैबलेट देते हो तो जल्दी बीमारी अच्छी नहीं होती, कोई कड़वी देने वाला भी तो होना चाहिए तुम्हें। और हम लोग तो ये कहते थे, अरे भाई दाढ़ी नहीं रखा तो ये कारी अहमद अली को जब देखो जब दाढ़ी दाढ़ी दाढ़ी, अरे दाढ़ी तो नहीं रखा। और फिर कोई कहता है भाई नमाज तो पढ़ते, फजर की नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, है ना। तो कोई कहते हैं कि भाई हम सब तो करते हैं, अब अगर थोड़ा बहुत हराम की कमाई इधर उधर आ गई तो क्या हो गया। एक साहब ने कहा कि भाई हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते, ज़कात देते, रोजा रखते, सब कुछ करते, अब हमारी टीवी की दुकान है तो ये भाई इसके पीछे पड़े कि भाई हराम कमाई है। भाई होता नहीं होता, लेकिन मेरे भाई थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता। एक बात बताओ, ताकि हंसते हुए आप भी उठो मैं भी उठो। मेरे भाइयों, लिखा है कि कोई बेचारा जवान मर्द था, शादीशुदा, अपने घर में आया, बेहतरीन पतलून पहना हुआ आया अपने घर में, लेकिन उसकी पतलून थोड़ी लंबी थी। पतलून कैसी थी? लंबी थी। आया माँ के पास, आया कहने लगा कि माँ मेरी पतलून 4-5 इंच लंबी है, तुझे तो आता है, तो उसे काट दे और उसे अच्छी तरह बना दे। अब माँ थी बड़े गुस्से में, कहने लगी तेरी बीवी बैठी है उसको कहना। भाई माँ ने क्या कहा, 24 घंटे तो मैं काम करती रहती हूँ, तेरी बीवी को कहना, तेरी बीवी एक काम करने को तैयार है। भाई ये सास बहू की झगड़े चलते नहीं चलते। हाँ, वो माँ कहने लगी कि मैं कुछ नहीं करती, वो तेरी बीवी को क्या, वो कुछ काम नहीं करती, पूरा दिन कमरे में सोती, पूरा दिन उसके बेडरूम में सोती रहती है। अब वो बेचारा गया बीवी के पास, बीवी को कहा कि भाई मेरी पतलून बहुत लंबी है, 4-5 इंच तुझे छोटा कर दे। तो बीवी ने क्या कहा, वो तो ऐसे ही बिगड़ेगी होम मिनिस्टर। तो बीवी ने कहा कि मुझे क्या कहता रहता है, ये सुबह से शाम तक मैं चक्की पीसते रहती, मुझे क्या कहता। तेरी बहन को कहना आराम से बैठी, अभी तक उसका रिश्ता भी नहीं आया है, तेरी बहन को कह। अब वो गया बहन के पास कि मेरी प्यारी बहन, मेरी पतलून लंबी है, वह 4-5 इंच उसे छोटा कर दे। बहन ने कहा कि मुझे कब तक कहता रहेगा, अब तो तेरी बेटी भी जवान हो गई, भाई तेरी बेटी भी जवान हो गई, उससे भी मशीन पर बैठने आता, उसे वो तेरी पतलून को 4-5 इंच छोटा कर देगी। अब वो अपनी बेटी के पास गया तो बेटी तो लाड़ वाली, कहने लगी अब्बू जी मैं तो अभी थकी हुई, मैं अभी कुछ नहीं करने वाली। अब वो बेचारा थका, उसने पतलून निकाला, लुंगी पहना, सो गया। वह लुंगी पहना और सो गया। अब रात हुई, माँ को ख्याल आया आखिर मेरा बेटा है, माँ को ख्याल आया आखिर मेरा बेटा है। बेचारी उठती है और पतलून को 4-5 इंच काट देती है और सोचती है कि मेरा बेटा है, बेचारे को कल काम पर जाना होगा। भाई हो गया। अब थोड़ी देर में बीवी को ख्याल आया कि भाई आखिर मेरा तो शोहर है, भाई आखिर मेरा तो शोहर है, उसे कल काम धंधे पर जाना है, वो हमारे लिए तो बेचारा कमाता है, वो भी 4-5 इंच काट देती है। फिर उसके बाद बहन को ख्याल आया कि आखिर मेरा तो भाई ही है, भाई कैसा भी हो मेरा भाई है, चाहे कुछ भी होता हो, उसने 4-5 इंच काटा। फिर बेटी को ख्याल आया कि मेरे अब्बा को कल कितनी तकलीफ होगी, उसने भी 4-5 इंच काटा। मेरे भाइयों पतलून नहीं रही, चड्डी बन गई। भाई हुआ नहीं हुआ? और ऐसी बन गई कि पहनने के काबिल नहीं, किसी को देने के काबिल नहीं, बाजार में बेचने के काबिल नहीं। मेरे भाइयों, दाढ़ी नहीं रखा तो क्या हो गया, टीवी अगर घर में है तो क्या हो गया, थोड़ी बहुत हराम की कमाई घर में आती तो क्या हो गया, अरे एक फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो क्या हो गया। मेरे भाइयों क्या हो गया, सब कुछ हो गया। जैसे वो चड्डी पहनने के काबिल नहीं, तेरा ईमान कबूल करने के काबिल नहीं। अरे भाई बात समझ में आ गई, आ गई। तो मेरे भाइयों आज इरादा करते हो इंशाअल्लाह, भाई जो बातें सुनी है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में अपनी जान सिर्फ इसलिए दी कि गुनाह उनसे बर्दाश्त। तो मेरे भाइयों हम भी गुनाह नहीं करेंगे। और मैंने अभी कहा कि मैं गुनाह करना अलग चीज है और हुसैन के नाम पर गुनाह करना बहुत बड़ी लानत है। तो मेरे भाइयों आज इरादा करो कि इंशाअल्लाह इस वक्त हम सूरत वाले इस तरीके से मुहर्रम गुजारेंगे जैसे हमारे नबी ने हुक्म दिया। इसलिए कि मेरे भाइयों एक मर्तबा तो अल्लाह नाराज हो चुका, भाई हुआ नहीं हुआ, जमीन को हिला दिया ना। मेरे भाइयों जब छोटा सा गुनाह, बल्कि यूं कहो कि जब बड़ा गुनाह हुआ, जीना का गुनाह,
چوری کا گناہ، شراب کا گناہ، ٹی وی کا گناہ، تو زمین کو اللہ نے ہلا دیا۔ میرے بھائیو یہی گناہ جب حسین کے نام پر ہوں گے تو کیا کچھ نہیں ہلے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے آج میرے بھائیو ہم سب مل کر دعا کریں اور طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی گزاریں گے محمد کے طریقے پر، تاکہ موت بھی آئے انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، یا غیاث المؤمنین اغثنا، یا معین المؤمنین اعنا، یا محب التوابین تب علینا انك انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت۔ اللهم أعنا على ثمرات الموت وسكرات الموت۔ اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير۔ اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب النشر، اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات، اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ بہت گنہگار ہے مولا، بہت گنہگار ہے مولا۔ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے مولا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے بدن کا ایک ایک ٹکڑا گنہگار ہے۔ اللہ ہمارے بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اے اللہ معاف کر دے مولا۔ اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا، بہت بڑے گنہگار ہیں مولا۔ ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ کہ ہم نے تیرے نبی کے دل کو توڑا ہے مولا۔ اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے دل کو توڑا مولا۔ اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے حضرت حسین کے دل کو توڑا۔ اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے داماد حضرت علی کے دل کو توڑا۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں گناہ کرنا تھا، ہم نے حسین کو بہانہ بنا دیا۔ ہمیں گناہ کرنا تھا، ہم نے علی کو بہانہ بنا دیا۔ ہمیں گناہ کرنا تھا، ہم نے اولیاء کو بہانہ بنا دیا۔ اے اللہ تو ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے، اللہ تو ہماری اس غلطی کو معاف فرما دے، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تیرے نبی نے ہم سے بہت محبت کی مولا، ہمیں بھی تیرے نبی کی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کل قیامت کے دن تیرے نبی کو منہ دکھانا ہے۔ اے اللہ یہ بہت بڑا مجمع تیرے سامنے بیٹھا ہے مولا، اللہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مولا، اے اللہ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں مولا۔ اے اللہ مجھ جیسا ناپاک، اے اللہ مجھ جیسا نالائق تیرے نبی کو کل قیامت میں کیسے منہ دکھائے گا؟ اے اللہ تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت کچھ کیا مولا، اے اللہ تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت کچھ کیا مولا۔ اے اللہ ایک دن دوپہر کے وقت میں تیرے نبی چلچلاتی ہوئی گرمی میں چل رہے تھے، چہرے سے بھوکے معلوم ہوتے تھے، چہرے سے فکر معلوم ہوتی تھی۔ اے اللہ تیرے نبی مدینے کی گلی میں چل رہے تھے، اے اللہ مدینے کی زمین کا تجھے واسطہ ہے مولا۔ اے اللہ تیرے نبی مدینے کی زمین میں چل رہے تھے، پیچھے سے حضرت ابو ایوب انصاری نے کپڑے کو پکڑا، بڑے پیار سے کہا کہ میرے نبی آپ کے چہرے پر بھوک معلوم ہوتی ہے، میرے نبی آپ بھوکے معلوم ہوتے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی نے گردن جھکا دی، آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا کہ ابو ایوب
अय्यूब 7 दिन हो गए मुझे खाना नहीं मिला, 7 दिन हो गए मुझे खाना नहीं मिला। ये अल्लाह अबू अय्यूब अंसारी घबरा गए, हमारे नबी को कहा कि मेरे घर पर चलो, घर पर दस्तरखान को बिछाया। ए अल्लाह वो घर पर तेरे नबी गए, दस्तरखान पर बैठ गए, एक रोटी का टुकड़ा उठाया, एक गोश्त का टुकड़ा उठाया और तेरे नबी रोने लगे। ए अल्लाह तेरे नबी सारे मार मार कर रोने लगे। अबू अय्यूब अंसारी घबरा गए कि मेरे नबी खाने में कोई कमी तो नहीं हो गई, ए मेरे नबी खाने में कोई परेशानी तो नहीं हो गई। तेरे नबी रोने लगे। रोते रोते अबू अय्यूब अंसारी को कहा कि ये रोटी का टुकड़ा, ये गोश्त का टुकड़ा मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दे, इसलिए कि 3 दिन हो गए मेरी बेटी को खाना नहीं मिला। ए अल्लाह वो अबू अय्यूब अंसारी रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने कहा ए अबू अय्यूब, अल्लाह के रसूल ने कहा ए अबू अय्यूब मैं सब्र करूंगा, मेरी बेटी सब्र करेगी, मैं सब्र करूंगा, मेरी बेटी सब्र करेगी। इसकी बरकत से अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मती को माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर दे बोला, ए अल्लाह माफ करके बोला। ए अल्लाह तेरे नबी ने हमारे वास्ते मांगा था, ए अल्लाह तेरे नबी हमारे वास्ते रोए थे, ए अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ फरमा दे, ए अल्लाह हमें माफ फरमा दे, ये अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे, ए अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे। ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह कल कयामत का दिन कायम होगा मौला, ए अल्लाह हमें तेरे नबी के सामने जाना होगा। ए अल्लाह हम तेरे सामने भीख मांगते मौला, मुहर्रम की प्यारी रात है मौला, मुहर्रम का दिन है मौला, मुहर्रम का महीना है मौला, हम तेरे सामने भीख मांगते हैं मौला कि कयामत के दिन जब हम आगे बढ़े तो हम भी मुस्कुराते हो, तेरे नबी भी मुस्कुराते हो। ए अल्लाह हमारे चेहरे पर हंसी हो, तेरे नबी के चेहरे पर हंसी हो। ए अल्लाह हम आगे बढ़ते हो, तेरे नबी गले लगाते हो, हम आगे बढ़ते हो, तेरे नबी गोद में बिठाते हो, हम आगे बढ़ते हो, तेरे नबी कहते हो अल्लाह मेरा उम्मती आया है, तेरे नबी कहते हो अल्लाह मेरा उम्मती आया, इसे माफ कर देना। ए अल्लाह हम सबको वो दिन नसीब फरमा, ये अल्लाह हम सबको वो दिन नसीब फरमा। ए अल्लाह यहाँ बड़ा मजमा बैठा है मौला, इसमें मालूम नहीं कौन तेरा वली बैठा होगा। अल्लाह इस मजमे में मालूम नहीं कितने हाफिज बैठे होंगे, अल्लाह मालूम नहीं इस मजमे में कितने मासूम बच्चे बैठे होंगे, अल्लाह मालूम नहीं इस मजमे में कितने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बैठे होंगे। ए अल्लाह हम तेरे सामने एक ही भीख मांगते हैं मौला, ए अल्लाह तेरे सामने एक ही भीख मांगते हैं मौला कि अल्लाह जब कयामत का दिन कायम हो और हम आगे बढ़े, अल्लाह हम में से किसी को वो दिन मत नसीब करना। ए अल्लाह हम में से किसी को वो दिन मत नसीब करना कि हम आगे बढ़े और तेरे नबी चेहरे को फेर दे। ए अल्लाह हम आगे बढ़े और तेरे नबी गुस्से से देखने लगे। ए अल्लाह हम आगे बढ़े और तेरे नबी कहे कि उम्मती मेरे लिए क्या करके आया। ए अल्लाह हम आगे बढ़े और तेरे नबी कहे कि मैं तुझे नहीं पहचानता। अल्लाह हिफाजत फरमा दे, अल्लाह हिफाजत फरमा दे, अल्लाह हिफाजत फरमा दे, ये अल्लाह हिफाजत फरमा दे। ये अल्लाह तू हम सबको माफ फरमा दे, अल्लाह तू हम सबको माफ फरमा दे। अल्लाह हमें दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमा, सही रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमा, तमाम बिदअतों से हमारी हिफाजत फरमा, तमाम खुराफात से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो काम तेरे बड़ों ने नहीं किया, ए अल्लाह जो काम हमारे बड़ों ने नहीं किया उससे बचने की हमें तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारी इज्जत उसी में बना दे जिसमें तेरे नबी की इज्जत थी, जिसमें अल्लाह तेरे सहाबा की इज्जत थी, जिसमें तेरे औलिया की इज्जत थी। अल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह ये मुहर्रम की मुबारक रात है, बड़ा मुबारक मजमा है। ए अल्लाह मालूम नहीं वापस कभी ऐसी मजलिस नसीब हो न नसीब हो मौला। ए अल्लाह इस मुबारक मजलिस में हम अपनी माँ के लिए भीख मांगते हैं, हम अपने बाप के लिए भीख मांगते हैं। ए अल्लाह तू उन्हें भी माफ कर दे, अल्लाह हमारे वालिदैन को माफ कर दे, अल्लाह हमारी माँ को माफ कर दे, अल्लाह हमारी माँ को माफ कर दे। अल्लाह हमारी माँ ने हमारे वास्ते बहुत तकलीफें उठाई है मौला, बहुत तकलीफें उठाई मौला। ए अल्लाह हमारी माँ ने हमारे वास्ते गालियाँ खाई मौला। ए अल्लाह हम बीमार हो गए तो हमारी माँ तड़पने लगी। ए अल्लाह हम भूखे हो गए तो हमारी माँ की नींद उड़ गई। इलाहा आलमीन आज हमारे पास रुपये पैसे आ गए, आज हमारे पास जमीन जायदाद आ गई, आज हमारे पास घर और बंगले आ गए। ए अल्लाह हमें वो बुरी माँ अच्छी नहीं लगती मौला। हम में से कुछ नौजवानों ने माँ पर हाथ उठाया, कुछ नौजवानों ने माँ को धक्का मारा, कुछ नौजवानों ने माँ को गालियाँ दी। ए अल्लाह कुछ नौजवानों ने माँ को घर से निकाला। ए अल्लाह ये बहुत बड़ा गुनाह है मौला। ए अल्लाह तू हमारे माँ बाप को राजी कर दे, अल्लाह तू उन्हें राजी कर दे, अल्लाह तू उन्हें राजी कर दे। अल्लाह अगर ये राजी न हुआ तो तू भी राजी न होगा। ए अल्लाह इन्हें राजी कर दे मौला, ये अल्लाह तू इन्हें राजी कर दे। अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा है खिदमत की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह इस मजमे में बहुत से ऐसे बैठे होंगे जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया मौला। अल्लाह बहुत से ऐसे बैठे होंगे जिनके माँ बाप चले गए मौला। अल्लाह वो कैसा
کیسا دن ہوگا مولا ماں نے اپنی اے اللہ وہ کیسا دن ہوگا بیٹے نے ماں کی قبر پر مٹی ڈالی ہوگی، کہ اللہ بیٹے نے باپ کی قبر پر مٹی ڈالی ہوگی، اے اللہ تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اور اے اللہ ہم تو تیرے سامنے ابھی بھیک مانگتے مولا کہ ہمارے ماں باپ کی قبر میں ساری نعمتیں کھول دے، اے اللہ اسی گھڑی کھول دے، اللہ اسی گھڑی ہمارے ماں باپ کی قبروں میں نعمتیں کھول دے، اور کھولنے کے بعد بتا دے یہ تیرے نالائق بیٹے کی دعا کا بدلہ ہے، بتا دے تیرا ناپاک بیٹا دعا مانگتا ہے اس کے بدلے ہم نے تجھے نعمتیں دی ہے، اللہ تو انہیں قبر میں راضی کر دے۔ اور اے اللہ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے مولا، اللہ ہم سب کو قبر میں جانا ہے مولا۔